دیکھیے مولانا وحید الدین خان صاحب کا جو اسپیشل ایریا ہے نا جو میں دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو، ہر بات کو، ہر سچویشن کو اللہ کے پوائنٹ آف ویو سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، یعنی کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، ہسٹری کیا کہہ رہا ہے، اللہ کا اوور آل پلان کیا ہے دنیا کے بارے میں۔ کہ اگر ایران اور یو ایس کے معاملے میں اگر مولانا آج حیات ہوتے تو ان کا کیا نقطہ نظر ہوتا؟ تو مولانا وحید الدین خان کا بہت زیادہ اس پہ کام ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی اگر آپ گائیڈنس دیکھیں تو وہ یہی کہ اس میں یہی ہے کہ امن ہونا چاہیے، پیس ہونا چاہیے۔ پیس گیوز یو اپرچونٹی ٹو ایکسپلور نیو تھنگس۔ انسانوں کی لمبی جو تاریخ ہے وہ جنگوں کی تاریخ زیادہ ہے، صحیح ہے۔ امن کا ارادہ اس میں بہت کم ہے، بلکہ جیسے اگر آپ ترقی کہتے بھی ہیں تو وہ شاید وہی ٹائم سپین ہے جس میں کوئی 50-60 سال امن سے انسان رہے ہیں، تو ایک بڑا ریولیوشن پیدا ہو گیا، مغربی جو سائنٹیفک ریولیوشن آپ اسے کہتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا آبجیکٹیو تبدیل ہو گیا ہے۔ جو خدا نے آبجیکٹیو ہمیں دیا ہے، جو دعوت کا کام ہے، جو امن کا کام ہے، وہ ہم نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے ہمیں خود اپنی ناکامی کا احساس بھی ہوتا ہے۔ جیسے اب پیراڈائم کیونکہ بدل گیا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنے اکنامک فگرز کیا ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے پاس دنیا کو دینے کے لیے امن کا پیغام کتنا بڑھا ہے۔ ورلڈ از ریڈی، یعنی پرنٹنگ پریس اویلیبل ہے، انٹرنیٹ اویلیبل ہے، جگہیں ابھی اویلیبل ہیں، لوگوں کا مزاج ہے پڑھنے کا، لوگوں کا مزاج ہے کویسچن کرنے کا، اور ساری دنیا ابھی یہ جو لائف میں میننگ جاننا چاہتی ہے، پرپز آف دس یونیورس، پرپز آف دس ورلڈ جاننا چاہتی ہے، اور وہ ساری چیزیں اویلیبل ہیں، اور یہ سارا کام مسلمانوں نے کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سی پی ایس پاکستان میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک پیس سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں مولانا وحید الدین خان صاحب کا جو نقطہ نظر ہے ورلڈ پیس کے حوالے سے اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ مولانا وحید الدین خان کو اس موضوع کے اوپر مختلف سیمینارز میں دنیا بھر میں انہیں مدعو کیا جاتا تھا، ان کا نقطہ نظر جانا جاتا تھا۔ انہوں نے بہت سی کتابوں میں اس کا تذکرہ کیا، اپنے اس نقطہ نظر کو بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پہ امن عالم، آئیڈیالوجی آف پیس، اسلام اینڈ ورلڈ پیس، دا ایج آف پیس اور دا پروفٹ آف پیس۔ تو مختلف کتابوں میں مولانا نے اس پہ تفصیل سے جو ہے وہ بات کی ہے۔ آج ہمارے ساتھ طارق بدر صاحب موجود ہیں، ہم ان سے مولانا کے اسی نقطہ نظر پہ جو ہے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بدر صاحب، مولانا وحید الدین خان صاحب جو ہے ان کا نقطہ نظر کیا ہے دنیا میں امن قائم کرنے کے حوالے سے، اور خاص طور پہ جو ابھی موجودہ صورتحال ہے کہ مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں وہ ایک جنگ کی کیفیت میں مبتلا ہیں، ایک چاہے وہ ان کے انر کانفلکٹ ہوں یا باہر کسی دوسری دنیا کے ساتھ، دوسرے ممالک کے ساتھ ان کا کانفلکٹ ہو، تو مولانا کے حوالے سے ہمیں کیا اس میں رہنمائی ملتی ہے؟ دیکھیے مولانا وحید الدین خان صاحب کا جو اسپیشل ایریا ہے نا جو میں دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو، ہر بات کو، ہر سچویشن کو اللہ کے پوائنٹ آف ویو سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، یعنی کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، ہسٹری کیا کہہ رہا ہے، اللہ کا اوور آل پلان کیا ہے دنیا کے بارے میں، یہ دنیا کس لیے بنی ہے، یہاں انسانوں کا کیا ماڈل ہے، اس کی اسکیم آف تھنگس کیا ہے، تو وہ ہر چیز کو اس کے ریفرنس سے دیکھتے ہیں۔ یہی سب سے بڑی مجھے گیپ نظر آتا ہے۔ جیسے عام دنیا میں جب ہم بات کرتے ہیں تو لوگ اپنے پرسپیکٹیو سے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، مولانا یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے تو اللہ کا کیا پرسپیکٹیو ہے، اس دنیا کا پلان کیا ہے، یعنی یہاں پر جنگیں کیا ہو رہی ہیں۔ اس کی ایک ایگزامپل میں یہ دیکھ سکتا ہوں کہ ابھی جو 2 مہینے سے جو ایران اور یو ایس کی وار جو چل رہی ہے تو ٹی وی پہ بہت سے پروگرامز چل رہے ہیں، بہت سے تجزیہ نگار آ رہے ہیں، ہر پروگرام میں 4 سے 6 لوگ ہیں اور سب امن کی بھی بات کر رہے ہیں، جنگ کی بھی بات کر رہے ہیں اور اپنا پوائنٹ آف ویو دیکھ رہے ہیں۔ اور بلیو می اس پورے مہینے میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ اس میں کوئی مجھے یہ بھی بتائے کہ اس میں خدا کا کیا پرسپیکٹیو ہے، صحیح، دنیا میں یہ جنگیں کیوں ہوتی ہیں، قرآن اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، سیرت سے ہمیں
اس سچویشن کے بارے میں کیا گائیڈنس مل سکتی ہے. کیونکہ بینگ این اسلامک کنٹری لونگ ان پاکستان, تو یہ ذہن میں ایک پوائنٹ ہوتا ہے کہ یار ہمارے تو جو میجر ہمارے جو کام ہے اس کی جو بیسز ہیں, فاؤنڈیشن ہے, وہ اسلام سے ہی آنی چاہیے نا, تاکہ وہاں سے ہمیں گائیڈنس تو ملے اس سے, آئیڈیالوجی, مگر کہیں سے ناٹ اے سنگل ون مجھے کوئی ایسا نہیں ملا. اچھا, یہی ایک میجر گیپ ہے کہ آپ چیزوں کو اپنے پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں, ورلڈلی پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں. مولانا اس کو تھوڑا سا خدا اللہ تعالیٰ کے پوائنٹ آف ویو سے چیزوں کو دیکھتے ہیں, اس لیے ان کا نقطہ نظر ڈفرینٹ ہوتا ہے. اچھا, مثلاً مولانا کیا اس تناظر میں, اگر مثال کے طور پہ اگر میں یہ ایک ہیپوتھیٹکلی پوچھوں کہ اگر ایران اور یو ایس کے معاملے میں اگر مولانا آج حیات ہوتے تو ان کا کیا نقطہ نظر ہوتا؟ اچھا, ان کا نقطہ نظر تو سب سے پہلا ان کا یہی ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پیس جو ہے نا وہ ایٹ اینی کاسٹ چاہیے. اچھا, مولانا کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ پیس ایٹ اینی کاسٹ. اچھا, جس میں ان کا جو پیس کی آئیڈیالوجی, جو ان کی فاؤنڈیشن ہے, وہ بیسز ہے صلح حدیبیہ پہ. صحیح. تو وہ کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ ایک ایسا واقعہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب قریش سے یہ ایگریمنٹ ہو رہا تھا, اس ایگریمنٹ کو بھی 2 ہفتے لگے تھے, 2 ہفتے کی ڈسکشنز ہو رہی, اور وہ عمرہ پہ کرنے نہیں ان کو جانے دیا جا رہا تھا. اور اس میں ایک ایسی بھی سچویشن آئی کہ جب وہ ایگریمنٹ فائنلائز ہو رہا تھا تو اس ایگریمنٹ میں نیچے لکھا گیا رسول اللہ. تو جو قریش کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کو رسول مانتے نہیں ہیں, تو آپ اس کو بس لکھیے, اپنا نام لکھیے. تو جس کے اوپر صحابہ کافی ناراض بھی ہوئے, مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ نہیں, جیسا یہ کہہ رہے ہیں ویسے ہی آپ لکھ دیجئے. تو وہاں پر آپ کا نام اور لکھ دیا گیا تھا, اور ایگریمنٹ میں یعنی رسول اللہ نے جو بھی ایگریمنٹ تھا اس کو ایکسیپٹ کر لیا. دوسرا صلح حدیبیہ میں یہ تھا کہ جو بھی شرائط تھیں وہ بظاہر لگتا تھا کہ وہ مسلمانوں کی فیور میں نہیں ہے, کوئی بھی اس میں ایسی نہیں تھی جو مسلمانوں کی فیور میں تھی, مگر پھر بھی رسول اللہ نے اس ایگریمنٹ کو ایکسیپٹ کر لیا. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس سارے واقعے کے بعد قرآن میں جو سورہ نازل ہوئی اس میں اس کو فتح مبین کہا گیا. صحیح. یعنی کہ کلیئر وکٹری, یعنی کہ کلیئر وکٹری, کیونکہ اللہ تعالیٰ اس وکٹری کو, وہ جو ایگریمنٹ ہے, فیوچر کے پرسپیکٹو میں دیکھ رہے ہیں. صحیح. کہ آج اگر ہم نے اس ایگریمنٹ کو ایکسیپٹ کر لیا ہے جس میں ہمارے لیے کوئی فیور نہیں ہے, مگر یہ فیوچر میں بہتر ہوگا. اور ایسا ہی ہوا کہ وہ ایگریمنٹ تو 10 سال کا تھا, مگر 2 سال کے بعد ہی فتح مکہ ہو گیا. اور 2 سال میں, اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جو ٹیم تھی اور صحابہ تھے, سب کو ایک تو امن مل گیا. امن میں کیا ہوتا ہے کہ آپ بہت سارے کام کر سکتے ہیں, آپ کمیونیکیشن آپ کی رہی مکہ والوں سے, آپ کی ایکٹیویٹیز ہوتی رہیں, آپ نے دعوت کا کام کرتے رہے. تو یہی وجہ ہے کہ 2 سال میں سارا سینیریو چینج ہو گیا. یعنی جو 1400 مسلمان صلح حدیبیہ کے وقت تھے وہ ہو گئے 10,000. صحیح. یعنی اتنی زیادہ تعداد بڑھ گئی. تو مولانا وحید الدین خان صاحب اس کے اوپر ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ امن کے لیے اگر آپ کو ون سائیڈڈ بھی معاہدہ کرنا پڑے تو آپ کر لیجئے. بلکہ وہ اکثر یہ لکھتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی تنازع ہوتے ہیں, چاہے وہ انڈیویجول لیول پر ہوں چاہے وہ اجتماعی لیول پر ہوں, اس میں فیصلہ یک طرفہ ہوتا ہے. یہ بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ ان کا کانسیپٹ ہے, کیونکہ اٹ از آلویز ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ کہ آپ 2 پارٹیز کو ایک ایگریمنٹ کے اوپر لیں. اگر یہ ہوتا مثال کے طور پہ پھر وہ لڑائی جھگڑا ہی نہ ہوتا. ہاں, وہ لڑائی جھگڑا, وہ تو کہتے ہیں کہ بس جو بھی وہ شرطیں ہیں وہ آپ مان لیں اور اس کو ختم کر دیں, اور پیس کا انوائرمنٹ ہے اور اپنی ترقی پہ کام کریں. مولانا کا یہی ہوتا ہے کہ پیس ہو اور آپ اپنی ترقی پر کام کریں اور اس موقع سے آپ فائدہ اٹھائیں, اور اس کو لانگ ٹرم میں دیکھیں. نارملی یہ ہوتا ہے کہ ایون جب آپ کا کسی سے جھگڑا بھی ہو جائے یا کچھ, تو آپ شارٹ ٹرم بینیفٹ چاہ رہے ہوتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں یار ابھی یہ میری باتیں مانیں, ابھی مجھے اس کا رزلٹ ملے اور ابھی چیزیں ساری درست ہونا شروع ہو جائیں. ایسا نہیں ہوتا. آپ نے اس کو فیوچر پرسپیکٹو میں دیکھنا ہے. یعنی کہ آپ تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے چیزیں ریزالو ہوتی ہیں. اسی کو کائنڈ آف اگر ہم جو قرآن کا کانسیپٹ ہے صبر, اگر ہم اس سے اگر ہم جوڑیں
تو ایکچولی یہ بھی مولانا صاحب نے اس کو صبر کا بڑی زبردست ڈیفینیشن انہوں نے دی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں صبر بیسیکلی یہ ہے کہ آپ اس وقت ریئیکٹ نہیں کرتے اور آپ ٹائم گین کرتے ہیں, ٹائم لیتے ہیں تاکہ آپ کوئی اچھی اسٹریٹجی بنا کے اور دوبارہ اس کام کے اوپر بہتر طریقے سے کام کریں. اسی لیے قرآن میں یہ کہا ہے کہ جب آپ صبر کرتے ہیں تو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. اللہ ساتھ ہونے کا مطلب ہے کہ ایک تو سچویشن ریزالو ہوگی, اب آپ کو آئیڈیاز آئیں گے, آپ اپنی وزڈم سے کام کریں گے, اینڈ دین یو کین میک اے ہیوج ڈفرینس. تو مولانا وحید الدین خان کا بہت زیادہ اس پہ کام ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی اگر آپ گائیڈنس دیکھیں تو وہ یہی کہ اس میں یہی ہے کہ امن ہونا چاہیے, پیس ہونا چاہیے. پیس گیوز یو اپرچونٹی ٹو ایکسپلور نیو تھنگس, اور تاکہ آپ بہت سارے اس میں کام کر سکتے ہیں. اگر پیس ہی نہیں ہے تو کوئی کام نہیں ہوگا. ہاں, لیکن اس پہ ایک سوال اور بنتا ہے. مثال کے طور پر اگر مسلمان اس فارمولے کو, مولانا کے اس فارمولے کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں, وہ اپنے تئیں پیس جو ہے وہ اختیار کر لیتے ہیں, وہ خود سے کوئی جنگ انیشیٹ نہیں کرتے, لیکن اگر کوئی جنگ ان پہ مسلط کر دی جاتی ہے, ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ جیسے ایران والے واقعے میں اگر ہم سپوز کر لیں, ٹرمپ نے بارہا کہا بھی ہے کہ وہ ان کے آئل لینا چاہ رہا ہے, تو اس بیس پہ اگر کوئی جنگ کرے, ہم پہ آ کے مسلط کر دے, تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہاں, اس میں مولانا صاحب نے کلیئرٹی سے لکھا ہے کہ جو اگر آپ کے اوپر جنگ امپوز کر دی جائے تو آپ ڈیفینس میں آپ جنگ کر سکتے ہیں, دفاع میں آپ جنگ کر سکتے ہیں. اور ان کا یہ ہے کہ صرف اسی میں یہ الاؤڈ ہے اور اس کے علاوہ نہیں ہے. تو دفاعی جنگ آپ کر سکتے ہیں, بلکہ وہ ایک قرآن کی ورڈز کا ریفرنس بھی دیتے ہیں کہ اس میں آپ اپنی ڈیٹرنس بھی مینٹین کر سکتے ہیں, جس میں کہا گیا کہ گھوڑے سامان وغیرہ تیار, یعنی اپنے ملک میں آپ کو اتنا زیادہ اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ کوئی آپ کے اوپر اٹیک نہ کر سکے. مگر اس میں جب ہم قرآن کا, اسلام کا ذکر کرتے ہیں نا, تو اس میں ایک پرسپیکٹیو جاننا نا بہت ہی ضروری ہوتا ہے. وہ یہ ہے کہ جو مسلمان ہے نا وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے باقی لوگوں سے. اچھا, جو دنیا, مثلا آپ دنیا کا پرسپیکٹیو اگر گلوبل پیس اور اس کے اوپر دیکھیں گے نا, تو مسلمان کا ڈفرینٹ ہے. مسلمان جو ہے وہ مولانا صاحب یہ لکھتے ہیں کہ وہ جو ہے اس کو, وہ اللہ کا ایک خاص بندہ ہے, اس کو اللہ نے کچھ سرٹن آبجیکٹیو دیے ہوئے کام کرنے کے, یعنی خدا کے ساتھ معاہدے میں ہے. ہاں, کائنڈ آف ایک ایگریمنٹ کہہ لیں, یعنی اس کا جو آبجیکٹیو ہے دنیا میں وہ باقی لوگوں سے ڈفرینٹ ہے. اچھا, تو اگر ہمیں ایز اے مسلم پیس کانسیپٹ کو دیکھنا ہے تو ہمیں اپنے اس پرائم آبجیکٹیو کو ہی دیکھنا ہے, یا جو بڑا مقصد ہی ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ لوگوں کے یا انسانوں میں فکری انقلاب لے کے آئے. یعنی فکری انقلاب کیا ہے کہ ان کو اللہ سے جوڑنا. اللہ سے جوڑنا تو آپ کی مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہے نا, آپ کی فکر کو تبدیل کرنا ہے. تو آپ کا ایک یہی آبجیکٹیو ہے کہ آپ خود بھی اللہ تعالیٰ سے جڑیں, باقی دنیا کو بھی اس میسج کے لیے لے کر چلیں, اور ایسے ماحول دیکھیں جس میں کمیونیکیشن رہے. تو اب جنگ میں کیا ہوتا ہے کہ جنگ ہے, یا اگر آپ ڈسکنیکٹ ہو جائیں باقی دنیا سے, آئسولیشن, تو آپ کی کمیونیکیشن ہی نہیں ہوگی. جب کمیونیکیشن ہی نہیں ہوگی تو آپ دوسرے لوگوں سے کیسے اللہ کا میسج کنوے کر سکتے ہیں. تو مسلمان کے لیے پیس جو ہے نا اس کو ہر حال میں اس لیے ضروری ہے تاکہ وہ اللہ کا میسج دوسرے لوگوں تک پہنچا سکے. اس کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہی یہ ہے. ہم لوگ جو عام ورلڈ پرسپیکٹیو میں دیکھتے ہیں کہ شاید جو مسلمان ہیں ان کا پرائم مقصد یہ ہے کہ وہ ایک بہت خوشحال ایک سلطنت قائم کریں, ایک کنٹری بنائیں جس میں ہر طرح سے ترقی ہو رہی ہو, جس میں انسانوں کے حقوق ہیں اور ان کے سسٹمز بنے ہوئے ہوں, اور سائنس اور ٹیکنالوجی اور گاڑیاں اور بزنس اور اکانومی اور یہ ساری. تو مسلمانوں کا یہ آبجیکٹیو نہیں ہے. اچھا, یہ انہوں نے کام ضرور کرنا ہے, مگر ان کا کور مقصد نہیں ہے, اصل ان کا مقصد یہ نہیں ہے. اچھا, اصل مقصد پھر یہ اسلامی ریاست بنانا بھی اس کے مقصد یہ ایک لمبا ایک ٹاپک ہے, اس کو ہم الگ سے ہم ڈسکس کرتے ہیں. یعنی یہ آبجیکٹیو نہیں ہے, اسلامی ریاست ایک آبجیکٹیو نہیں ہے. اگر وہ بن جائے اٹ از فائن. ابھی دیکھیں نا, جیسے آج کی دنیا میں ایسا ہو رہا ہے کہ جیسے میں خود جاب کرتا ہوں, میں خود انجینئر ہوں, ہم لوگ چیزیں ڈیزائن کرتے ہیں, مینوفیکچر کرتے ہیں, سارے کام کر رہے ہیں, سائنس بھی ہم نے سیکھی ہم ساری, مگر مقصد نہیں ہے وہ.
وہ میرا ڈے ٹو ڈے لائف چلانے کے لیے ہے, ایک کنٹری کو چلانے کے لیے میرا مقصد نہیں ہے. یہ ایسی ہے جیسے ہم گاڑی چلا کے کہیں جاتے ہیں تو گاڑی ہمارا ایک ٹول کے طور پہ استعمال ہوتی ہے, گاڑی بذات خود مقصد نہیں ہے. ہاں, تو مقصد اصل جو مولانا وحید الدین خان کا اس پہ بہت فوکس ہے, وہ کہتے ہیں کہ اصل مقصد مسلمان کا یہ ہے کہ وہ پوری دنیا کے لوگوں تک اللہ کے میسج کو پہنچا دے. اچھا, اب اس میں جو بڑی انٹرسٹنگ بات مجھے سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو باقی ویسٹ ہے اس کو اسلام کا سپورٹیو رول ان کو دے دیا. یعنی کہ اللہ نے کہا او طارق تمہیں یہ انٹرنیٹ چاہیے, اوکے یہ انٹرنیٹ یو ایس سے بنا دیتا ہے. آپ کو ویڈیو چاہیے, آپ کو یوٹیوب چاہیے, آپ کو پرنٹنگ پریس چاہیے, آپ کو ٹریولنگ کے لیے گاڑیاں چاہیے, آپ کو جہاز چاہیے, وہ سارا ویسٹ نے بنا دیا. یعنی یہ کیسا انٹرسٹنگ سا لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے بڑا آبجیکٹیو دیا اس کو بنانے کے لیے جو پوری دنیا کے جو بیسٹ برینز ہیں ان کو میری ہیلپ کے لیے لگا دیا. یعنی مجھے بالکل آزاد کر دیا. ٹھیک ہے نا, آپ کے مقصد میں وہ میرے مقصد میں کوئی رکاوٹ نہیں بنی اور میرا وہ برڈن لے لیا سارا, بلکہ مددگار ہو گیا اور مجھے بیسٹ ٹولز بنا دیے, بیسٹ آف دا بیسٹ ٹولز بنا دیے. یعنی کہ پہلے زمانے میں مجھے یاد ہے کہ مولانا صاحب نے ایک کتاب میں لکھا تھا کہ ایک صحابی تھے جو ایک سمندر کے کنارے تک پہنچ گئے اور انہوں نے کہا کہ یا اللہ یہاں تک میں نے تیرے پیغام کو پہنچا دیا, اگر میں اس سے آگے جا سکتا تو میں وہاں بھی اللہ کا پیغام پہنچا دیتا. تو اس کے بعد پھر ایسی دنیا آئی کہ جہاز آ گئے, شپس آ گئے, پھر انٹرنیٹ آ گیا, تو سارا سلسلہ چلنا شروع ہو گیا. تو یہ دنیا کو ہمیں ایک تو جو تھوڑا سا ہم جب بھی چیزوں کو دیکھتے ہیں نا, ہم اس کو اس اینگل سے بھی دیکھتے ہیں, ہم ورلڈ کو ڈیوائڈ کرتے ہیں اس اینڈ دیم میں. صحیح, ایکچولی دیٹس ہاؤ دا پرابلم اسٹارٹس. اچھا, یہ دنیا تو خدا کی دنیا ہے نا, اس میں جتنے بندے ہیں وہ تو خدا کے بندے ہیں نا. صحیح. تو ہمیں ان میں فرق نہیں کرنا, ہمیں ہر بندے تک اللہ کے اس میسج کو پہنچانا ہے. صحیح. تو کبھی میں کوئی کام کر رہا ہوں تو اس نے گاڑی بنا دی, میں نے دعوت کر دی, میں نے کتاب لکھ دی, اس نے پرنٹ کر دی. ٹھیک ہے نا, تو پوری دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں سب ایک دوسرے کو ہیلپ کر رہے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا. اور دوسرا یہ کہ جب بھی ہم کوئی آئیڈیالوجی کو جب ہم سمجھنا, اگر تو ہم مسلمان ہیں اور اگر ہم قرآن پہ بلیو کرتے ہیں تو ہمیں پھر خدا کے پوائنٹ آف ویو سے چیزوں کو سمجھنا پڑے گا. ہمارے پاس دوسرا کوئی آپشن ہے نہیں. ٹھیک ہے نا. مسلمان ہونے کے معنی یہ کہ آپ کو ہر ایک پوائنٹ آف ویو سمجھنا پڑے گا. آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں پیدا کیا, اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کیوں بنائی ہے, یہ دنیا کس طرف جا رہی ہے, اللہ تعالیٰ اس دنیا کی ڈائریکشن کیا سیٹ کی ہوئی ہے, مجھے اس ڈائریکشن کے ساتھ الائن کرنا ہے. الٹیمیٹلی دنیا کا کیا آبجیکٹیو ہے. تو جب میں اس اینگل سے سوچوں گا تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ آج کی دنیا تو مجھے ایکسٹریملی بیوٹیفل لگتی ہے, بہت ہیلپ فل لگتی ہے. یعنی اس میں جو اللہ تعالیٰ نے جو مجھے کام کرنے کے لیے دیا ہوا ہے کہ میں اپنے آپ کو اللہ سے قریب کروں اور دوسرے انسانوں تک یہ میسج, اس کے لیے تو آج کی دنیا میں اتنی اپرچونیٹیز ہیں کہ کبھی سمجھ نہیں آتا کہ ہم ساروں کو کیسے یوٹیلائز کر لیں. یعنی آپ جہاز سے یہاں سے بیٹھ کے آپ رشیا چلے جائیں, یہاں سے بیٹھ کے امریکہ چلے جائیں, یہاں سے بیٹھ کے کینیڈا, چند گھنٹوں میں آپ ادھر پہنچ جائیں گے. اور پھر دنیا میں ابھی جو مزاج لوگوں کا بن گیا ہوا ہے جس میں ریلیجن کی ایکسیپٹیبلٹی ہے, یعنی کہ بات سننے کے لیے تیار ہے. مجھے اکثر یہ ایکسپیرینس ہوا کہ جب میں کینیڈا میں جا کے اور امریکہ جا کر جب ہم قرآن ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں تو ایک جگہ ہے بازار, وہاں پہ ہم کھڑے ہو جاتے ہیں اور جب ہم قرآن لے کے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اٹس اے اسپرچوئل گفٹ فار یو, بلیو می. وہاں پہ بہت سارے لوگ آ کے لے جاتے ہیں, آئی واز لکنگ فار اٹ, آئی وانٹ ٹو ریڈ اٹ. اور آج تک ایسا نہیں ہوا کہ مجھے کسی نے روکا, مجھے کسی نے کچھ کہا ہو. یعنی ورلڈ از ریڈی. یعنی پرنٹنگ پریس اویلیبل ہے, انٹرنیٹ اویلیبل ہے, جگہیں ابھی اویلیبل ہیں, لوگوں کا مزاج ہے پڑھنے کا, لوگوں کا مزاج ہے کویسچن کرنے کا, اور ساری دنیا ابھی یہ جو لائف میں میننگ جاننا چاہتی ہے, پرپز آف دس یونیورس, پرپز آف دس ورلڈ جاننا چاہتی ہے, اور وہ ساری چیزیں اویلیبل ہیں, اور یہ سارا کام مسلمانوں نے کرنا ہے. تو آج کی دنیا تو ایسا زبردست ہے کہ اس میں اگر آپ نے امن سے کام کرنا ہے اور اگر آپ نے اللہ کے میسج کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہے, ان سے ڈسکس کرنا ہے, تو اتنے مینز اویلیبل ہیں کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ یار یہ
یعنی اتنے زیادہ سپورٹیو ہے. یعنی آج کا انوائرمنٹ جو ہے نا بہت زیادہ اس کام کے لیے سپورٹیو ہے. صحیح. مگر جب آپ کچھ اور اپنا آبجیکٹیو لگا لیتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ یار اس ساری دنیا میں ایک پوری ایک ورلڈ بنا لوں اور سارے ملکوں کے اوپر ہم شاید اپنا کوئی انفلوئنس کریٹ کر لیں اور پھر وہاں ہم ایک سسٹم بنائیں اسلام کا, تو آپ دیکھیں گے وہ آپ کر ہی نہیں سکتے. آپ دیکھیں گے کہ اس میں تو آپ کو جنگیں کرنی پڑیں گی, اس میں تو آپ کو اسلحہ بنانا پڑے گا, اس میں تو آپ کو پتہ نہیں کیا کیا کرنا پڑے گا, اور اس میں محض خون خرابے کہ آپ کو کچھ اور نظر ہی نہیں آتا. صحیح. مگر اگر آپ اس کانسیپٹ پہ آ جائیں کہ یار میں بس پوری دنیا میں ٹریول کرتے ہیں, ہم لوگوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں, تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ایسے کر کے ساری چیزیں موو کرنا شروع ہو جاتی ہیں. ابھی آپ ٹکٹ بک کرائیں, ابھی صبح آپ چلے جائیں, ابھی آپ کہیں ہوٹل میں رہنا شروع کریں, کوئی آپ کو زیرو پرابلم ہے, زیرو پرابلم ہے. یعنی اتنا زیادہ بینیفٹ ہے کہ آپ اتنا اس بینیفٹ کو ایکسپلور ہی نہیں کر پاتے. تو یہ ایگزامپل یہ دینے کا مقصد یہ تھا کہ جب آپ چیزیں اللہ کے پوائنٹ آف ویو سے سمجھنا چاہتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں دے آر اسٹارٹ رولنگ, تھنگز آر اسٹارٹ ورکنگ, وی ڈونٹ فائنڈ اینی پرابلم. سب لوگ آ جاتے ہیں آپ کو سپورٹ کرنے میں, یار تم یہ لے لو, اچھا یہ لے لو, اچھا یہ بھی فری, اور سب فری ہے, سب چیزیں موسٹلی فری ہے. یعنی ایفرٹ لیس ایسا کام ہو جاتا ہے. تو یہی ایک ڈفرینس ہے مسلمان کے پوائنٹ آف ویو میں اور نان مسلم پوائنٹ آف ویو میں. مسلمان کے پاس اور کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. اسی لیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یار یہ کیا بات ہوئی کہ میں یک طرفہ امن کر لوں, میں یک طرفہ اپنے حقوق کو چھوڑ دوں, اپنے حقوق کو چھوڑ دیں, یہ کیا بات ہوئی؟ کیونکہ میرا مقصد پڑا ہے اور آئی ٹرسٹ ان گاڈ. مجھے پتا ہے کہ جب میں اللہ کے کام سے الائن ہوگا, اللہ تعالیٰ میرے لیے آگے سے راستہ نکال دیں گے. تو یہ طرح پرسپیکٹو کا چینج ہے. مگر اگر آپ اس کو ورلڈلی پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں, یار اس نے تو میرے ساتھ برا کیا, میں بھی اس کے ساتھ برا کروں گا, اگر میرے یہ رائٹ ہیں تو یہ مجھے ملنے چاہیے. یہ گیم پلان ہے ہی نہیں نا. اس کی جو ڈائنامکس ہیں, اس کو جو آپ چیک کرنے کا طریقہ, وہ ورلڈلی میتھڈ نہیں ہے جو ہمیں ہسٹری سے بھی نظر آتا. اچھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے ایسے انسیڈنٹ ہیں کہ انہوں نے پتھر بھی کھائے, ان کے ساتھ زیادتیاں بھی ہوئیں, تکلیفیں بھی برداشت کی, مگر آل ون سائیڈڈ انہوں نے یہ ساری چیزیں ختم کر دیں. اور پھر ایک ایسا, یعنی 23 سال کی ایفرٹ کے بعد, یعنی کہ اگر آپ وہ مائیکل ہارٹ کی بک بھی پڑھیں تو اس نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی واز دا نمبر 1 پرسن ان ہسٹری, جس نے اتنا انفلوئنس کیا کہ 1400 سال تک ایک اسٹریٹجی ہے, ایک ریلیجن ہے, اور لائک اے بگ ریولیوشن ان ہسٹری, جس میں سارے کام ایک پیسفل انداز میں ہی ہوئے, جو اپرچونیٹیز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ہی کیے. تو جب آپ یہ بکس پڑھتے ہیں تو ان میں آپ کو یہی پوائنٹ آف ویو ملتا ہے کہ جو مسلمان کا سوچنے کا اینگل جو ہے نا, وہ صرف اللہ ہی ہو سکتا ہے اور قرآن ہو سکتا ہے. اور قرآن میں اس کی ایک فاؤنڈیشن ورڈز دی ہوئی ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. یہ کسی مسلمان کے لیے نہیں ہے, یہ پاکستانی کے لیے نہیں ہے, یہ انسان کے لیے, دنیا کے کوئی. تو یہ تو فاؤنڈیشن ہے, دیٹس واٹ دا فاؤنڈیشن, ایک انسان. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مثال کے طور پہ اگر کوئی ہماری عوام پہ حملہ کرے, میں سپوز کر رہا ہوں, تو ہم اس ملک کی عوام پہ حملہ نہیں کر سکتے اس اصول کے تحت. یا بالکل صحیح ہے. اور دوسری میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ امن کی آپ بات کر رہے ہیں, لیکن تاریخ میں کیا یہ خدا کے پلان کا کوئی حصہ ہے کہ تاریخ میں آئیڈیالوجی تو ہمیں یہ ملتی ہے, لیکن تاریخ میں مسلمانوں کی تاریخ یا جنرلی بھی شاید کوئی کنڈیشن رہی ہوگی, مجھے نہیں پتا, کہ انسانوں کی لمبی جو تاریخ ہے وہ جنگوں کی تاریخ زیادہ ہے. صحیح ہے. امن کا ارادہ اس میں بہت کم ہے. بلکہ جیسے اگر آپ ترقی کہتے بھی ہیں تو وہ شاید وہی ٹائم سپین ہے جس میں کوئی 50-60 سال امن سے انسان رہے ہیں, تو ایک بڑا ریولیوشن پیدا ہو گیا, مغربی جو سائنٹیفک ریولیوشن آپ اسے کہتے ہیں. صحیح. ایک تو یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں. دوسرا یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ یہ بیان کر رہے ہیں کہ مسلمان اگر یہ دعوت اور ایک مشن ایک جو خدا نے اس کے ساتھ کیا ہے, جو معاہدے میں ہے مسلمان اللہ کے ساتھ, اگر وہ اس کو لے کے چلتا ہے, پھر تو اس کی ساری شکایتیں دنیا میں ختم ہو جائیں گی. بالکل صحیح ہے. تو پھر تو رستے کھلے ہیں. پھر تو میں یہ کلیم
بھی نہیں کر سکتا یا کہہ بھی نہیں سکتا کہ میں ترقی یافتہ نہیں ہوں یا ترقی نہیں کر رہا. صحیح. پھر تو پورا پیراڈائم شفٹ ہو جائے گا دنیا میں چیزوں کو دیکھنے کا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح. تو یہی اسٹارٹنگ پوائنٹ یہی ہے. ہاں, اس میں دیکھیں جو اس میں اگین وہی پرنسپل ہے کہ ہمیں چیزیں اللہ کے پوائنٹ آف ویو سے سمجھنی پڑیں گی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا جو بنائی ہے یہ چیلنج کی بنیاد پر بنائی ہے. صحیح. اور دوسرا یہ کہ یہاں پر انسانوں کو ہے آزادی. تو جب انسانوں کو آزادی ہے تو کوئی نہ کوئی سچویشن تو بنے گی, میرا آپ سے جھگڑا ہوگا, کسی بات پہ غصہ ہوگا, ایک ملک کا دوسرے ملک سے جھگڑا ہوگا, ایک کمپٹیشن کا. تو یہاں پہ ایک کمپٹیشن کا انوائرمنٹ ہے, ایک چیلنج کا انوائرمنٹ ہے, ہر ایک کے اپنے اپنے ایک سسٹم ہے. تو یہ دنیا کا تو ڈیزائن ہی ایسا ہے نا. اگر آپ کا آبجیکٹو دنیا ہو تو اگر ہاں دنیا میں تو پھر یہ اسی طرح سے چلتا رہے گا. بات یہ ہے کہ اس چیلنج میں رہتے ہوئے ہی آپ نے اس اللہ کے پلان کو لے کر جانا ہے اور وہیں سے اپرچونیٹیز آپ نے ایکسپلور کرنی ہے. تو یہ تو یہاں سے ختم نہیں ہو سکتا, یہ کہیں نہ کہیں رہے گا. مگر ان جنرل آپ دیکھیں کہ دنیا آج کل پیسفل ہی ہے. مگر آپ کنٹری میں دیکھیں, آپ اگر ایون پاکستان میں بھی رہ رہے ہیں, آپ رات کو 10 بجے نکل جائیں, 12 بجے نکل جائیں, یو آر سیف. ٹھیک ہے نا. آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا قتل و غارت نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ انسانوں کو آزادی ہے, آپ کچھ بھی سوچیں, آپ کے پاس فریڈم ہے. تو پوری دنیا کا ان جنرل ماحول پیسفل ہی ہے. مگر یہ جو واقعات ہیں یہ وقتی نوعیت کے واقعات ہیں. اچھا. جو آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے ہیں. مگر اس میں اصل جو اس کا جو ایک اور نیکسٹ لیول یہ ہے کہ مولانا صاحب یہ لکھتے ہیں کہ جب تاریخ کو آپ اس پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں جنگوں اور کنٹریز کے علاوہ, تو آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جنگیں. مگر اللہ تعالیٰ کا پلان یہ نہیں ہے کہ پورا شہر ہی جنت میں چلا جائے گا, یہ پوری شہر ہی پاس ہو جائے گا. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر انڈیویجولس کی سلیکشن ہو رہی ہے. اچھا. ہر ماحول کے اندر سے انڈیویجولس کی سلیکشن ہو رہی ہے. تو جب آپ ہسٹری کو اس پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں انڈیویجولس کی, تو آپ کو تو لاکھوں زبردست انسان ملے, واز اے ویری گڈ پرسن, اور یہ اور یہ. تو بیسیکلی ان جنرل ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو کمپٹیشن ہے, چیلنج ہے, جنگیں ہیں, اس میں بہت سارے مسائل تو پیدا ہوتے ہیں. مگر اس ساری سچویشن میں انڈیویجولس کی سلیکشن ہو رہی ہے, گروپس کی نہیں ہو رہی, میس کی نہیں ہو رہی. میس کبھی بھی ایز اے ہول ایک لیول پر نہیں آ سکتا, اس میں رہے گا. مگر اس میں سے جو لوگ بھی اچھے ہیں وہ ان کی سلیکشن اس طرح سے ہوتی رہے گی. جب آپ اس پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں تو ہسٹری پازیٹیو ہو جاتی ہے. ہاں, یہ جب آپ کولیکٹیو میں دیکھتے ہیں تو ہسٹری نیگیٹو ہو جاتی ہے کہ ہسٹری میں تو جنگیں ہی آ رہی ہیں. ہاں, جنگیں ہی آ رہی ہیں. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ اگر انڈیویجول سطح پہ دیکھیں تو ہسٹری ہمیں پازیٹیو ہی دکھائی دیتی ہے. پازیٹیو, کیونکہ انفرادی سطح پہ تو کوئی جنگ نہیں چھیڑ رہا. ہاں, کوئی جنگ ان موسٹ آف دا ٹائم چھوٹی موٹی وہ اختلافات تو ہوتے رہتے ہیں, لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ پورا شہر یا پورا گاؤں لڑنا شروع ہو گیا آپس میں. بالکل صحیح ہے. اس طرح تو نہیں ہوتا. وہ کلیکٹیولی اگر کوئی ایکشن ہوتا ہے تو اس میں شاید کچھ مجبوری رہی ہوگی, کچھ کنڈیشن ایسی بن جاتی ہے, لیکن انفرادی سطح پہ جو ہے پرامن لوگ رہتے ہیں. اس کا مطلب یہ رہتے ہیں, آج بھی پرامن ہی لوگ رہتے ہیں. یہ تو دیکھیں کچھ اکنامکل پریشرز ہیں, کچھ اور چیزیں ہیں, مگر اس کو ہمیں دیکھنا ہے کہ ایسے مسلمان نے کیسے ہینڈل کرنا ہے اور باقی لوگوں نے کیسے ہینڈل کرنا ہے. اور ود دس پوائنٹ آف ویو کہ وہ بھی اللہ کے بندے ہیں اور ہم بھی اللہ کے بندے ہیں. میرے پاس ایک کلیئر میسج ہے, ان کے پاس چلے اگر میسج کلیئر نہیں ہے تو وہ ڈفرینٹلی سوچ سکتے ہیں. مگر ہم نے روم دینا ہے ہر ایک کو. ہم کسی کو ایک دم سے وہ اس کے اوپر چڑھائی نہیں کر سکتے, ہم نے اس کو روم دینا ہے. ٹھیک ہے نا. تو سارے ہی لوگ انسان ہیں, اور پھر بہت سارے لوگ تو اہل کتاب ہیں. دیکھیں نا, میجورٹی اہل کتاب ہے. اہل کتاب کی ڈائنامکس الگ ہے. تو ان اینی کیس اگر ہمارے ساتھ زیادتی بھی ہو رہی ہے, اگر ہمیں لگ بھی رہا ہے کہ ہمارے حقوق جا رہے ہیں, تو ہم سب سے پہلے تو یہ کام کریں کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو اسٹرانگ کریں. ہم نے تو ہسٹری میں دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ہیلپ کی, کیسے فرشتوں کی بھی ہیلپ آتی ہے, کیسے ہیلپ آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ہے, اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ ملائے نا, تو پھر آپ دیکھیں کہ چیزیں چینج ہو جائیں گی. یہاں سے آپ جیسے کیسے ہوتا ہے وہ امن کا آپ معاہدہ لیں, کیونکہ آپ عام آدمی کی طرف تو نہیں سوچ رہے. میرے ذہن میں وہ قرآن کی آیت آ رہی تھی جس میں عام طور پہ ہم مطلب مبتلا رہتے ہیں کہ شاید ہمارے خلاف کوئی سازش کی گئی ہے, کوئی ہمارے خلاف جو ہے کوئی قوم
پوری قوم مل کے سوچ رہی ہے کہ ان کو کس طرح جو ہے وہ یہ میں آپ کو جی بتائیں تو کس طرح ان کے خلاف سازش کرنی ہے. تو میرا خیال وہ قرآن میں یا شاید مولانا نے بھی اس پہ تفصیل لکھا ہے کہ جس میں مولانا کے پاس بھی وہ کوئی صاحب آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ایک خاص طبقہ مثلا ہندوؤں کے ساتھ آپ رہ رہے ہیں تو آپ ان کو بڑا وہ دیتے ہیں، سافٹ ہینڈ دیتے ہیں، تو وہ تو ہمارے خلاف سازش کرتے ہیں. تو مولانا نے غالباً وہاں پہ قرآن کی ایک آیت کوٹ کی ہے کہ اگر تم تقوی اور صبر اختیار کرو گے تو ان کی جو سازشیں ہیں وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی. مولانا نے یہ کہا کہ تم اس پہ غور کرو کہ اپنے تقوی پہ اور صبر پہ rather than کہ تم یہ شکایت اپنے اندر پیدا کر لو. تو میرا خیال سے اگر اس تناظر میں بھی دیکھا جائے تو ہر لحاظ سے پازیٹیوٹی اختیار کرنی ہے مسلمان کو، کیونکہ مسلمان کا جو تھنکنگ پروسیس ہے وہ ڈفرینٹ ہے، اس کا اس دنیا میں کام الگ ہے. تو یہ جس آیت کی آپ بات کر رہے ہیں یہ سورہ آل عمران کی 120 نمبر آیت ہے. اگر تم صبر کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تو ان کی کوئی سازش تم کو ہرگز نقصان نہ پہنچائے گی. اٹ از سو کلیئر، اس میں کوئی ایسا ڈیٹیل نہیں دی ہے. تو یہاں سے تو ہمیں یہی لگتا ہے. مگر اس میں ایک اور پوائنٹ ہے کہ جو نارملی ہم لوگ جو جیسے مسلمان بہت سارے ہم ایسے سوچتے ہیں کہ یار وہ ہمارے خلاف سازش کر رہے ہیں، وہ ہمارے خلاف سازش کر رہے ہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ یار اس سازش کو ختم کرنا ہے. ہمیں اپنے اوپر کام کرنا چاہیے. ہمیں دیکھنا ہے یہ کہ اس سازش کو اگنور کریں، اپنے آپ کو امپروو کریں، اپنا تقوی کو امپروو کریں، اپنی اچھی شخصیت کو بنائیں، اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے بہتر کریں. جب آپ ان چیزوں پہ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی سازش کرنا کریں. یعنی خدا جب دعوت کے کام کے لیے اس پوری دنیا میں ایک سپورٹیو کلچر کریٹ کر سکتا ہے. میرے لیے موبائل فون، یوٹیوب سے ابھی آپ یوٹیوب سے ابھی سن رہے ہیں، انٹرنیٹ، جہاز، گاڑی، اگر اللہ تعالیٰ ان سب کاموں کو میرے لیے بنا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری سازش بھی ختم کر دے گا. یعنی ہاؤ سمپل از دیٹ، یو نو. یعنی یہ تو بڑے ایویڈنٹ پروف ہے نا جو اللہ نے ہمیں کام کرنے کے لیے دیے، دعوت کے کام کرنے کو دیے. تو وہ باقی تو کوئی پرابلم نہیں. بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ہی فوکس کرنا ہے، اپنے آپ کو ایک بہتر انسان بنانا ہے، اپنے آپ کو ہی اللہ سے قریب کرنا ہے. تو جب آپ یہ کرتے ہیں تو اب اللہ کی ہیلپ سے زیادہ ہیلپ تو بڑی کوئی نہیں ہے. جی بالکل ایسے ہی. تو ابھی جیسے انٹرسٹنگلی میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ جو ابھی ساری یہ جنگوں وغیرہ کا میرا کوئی اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے انسان. میں صرف یہ دیکھ رہا تھا کہ ابھی جو ایران اور یو ایس وار میں جو ہارموز والا ایک ایشو آیا ہے تو اس میں وہ تو ایک جیوگرافیکل ان کو ایڈوانٹیج ملا ہے نا. ہاں اس میں تو کوئی سائنس کی ترقی، کوئی ایٹامک بام، کوئی میزائل، کوئی چیز نہیں ہے. وہ تو جیوگرافیکل ایڈوانٹیج ہے نا. وہ تو اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو دیا نا. صحیح، بالکل ایسے ہی. وہ تو کسی نے نہیں کریٹ کیا. اور یہ بھی ان کے ذہن میں جو بات ڈالی گئی وہ بھی اللہ نے ہی ڈالی نا. صحیح. جس میں کوئی ویپن یوز نہیں ہو رہا. تو جب اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے تو وہ اور اینگل سے آ رہی. ہم تو اپنی اس طرح سے ہی دیکھ رہے تھے مگر اٹ واز اے گیم چینجر. یعنی جو ساری ڈائنامکس تھی وہ سب ویپن سے ہٹ کے، میزائل سے ہٹ کے، ہر طرح سے وہ ادھر آ گئی. اب وہ کسی نے اس پہ تبصرہ کیا تھا کہ اسٹیٹ آف ہارموز جو ہے ان کے پاس ایک طرح کا اٹامک بم ہے، پہلے سے موجود ہے اور وہ جھگڑا کر رہے ہیں دوسرا اٹامک بم بنانے پہ، حالانکہ جو پہلے آپ کو ملا ہوا ہے وہ اٹامک بم سے. یہ بھی صحیح ہے. ہاں مگر یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کے جو کام ہے وہ بہت زیادہ اور طرح سے ہوتے ہیں. صرف ہمیں یہ کرنا ہوتا ہے کہ ان سے الائنمنٹ چاہیے. تو ہمارے پاس ایکچولی کوئی آپشن نہیں ہے. بینگ اے مسلم ہمارے پاس آپشن نہیں ہے. اگر ہمارے ساتھ زیادتی ہو، اگر ہمارے حق نہ ملے تب بھی ہمیں صلح کرنی ہے، تب بھی ہمیں امن ہی کی طرف جانا ہے. ہمیں کسی پر ایک بم کے آگے ہمیں 10 بم نہیں چلانے. صحیح. ہمیں ہر صورت میں امن ہے. یعنی قرآن کا جو میسیج ہے نا وہ ہر صورت میں امن ہے، سوائے اس کے کہ اگر آپ پہ کوئی جنگ اگر تھوپ دے تو پھر آپ ڈیفینیٹلی اس کو وہ کریں گے. مگر ان جنرل پرنسپل یہی ہے کہ ایک انسانیت کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے. ہمیں اس اگریشن میں نہیں جانا. قرآن میں 90 ٹائمز صبر کا ورڈ آیا ہے. 90 ٹائمز. اچھا. تقریباً 90 دفعہ. تو ہر معاملے میں صبر بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ آپ ایکشن نہیں لے رہے، آپ
تھوڑا سا ویٹ کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد کا انتظار کر رہے ہیں. وہ آپ کو آئیڈیا بھی ملے گا, سچویشن بھی ملے گی. تو اگر آپ نے مسلمان کے اینگل سے دیکھنا ہے تو وہ اور اسٹوری, اگر آپ نے ورلڈلی ہے تو وہ تو پھر جو بھی ہو رہا ہے اس کے لیے تو اس وقت میرا خیال 100 کے قریب نیوز چینلز ہیں جس پہ ہر ایک پہ 4 5 ایکسپرٹ آتے ہیں جن کا یہی کام ہوتا ہے, وہ ان سے دیکھ لیں. مگر اس کا اینڈ جو ہے وہ تو جو اللہ تعالیٰ کے پلان ہے اس کے مطابق ہی چیزیں چلے گی. اور مسلمانوں کے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ کوئی اور اسٹریٹجی لے کر چلے. دیر از نو سچ آپشن. صحیح. جو میں آپ کی بات سمجھا ہوں آج کے اس پروگرام کے حوالے سے کہ بنیادی طور پہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا آبجیکٹیو تبدیل ہو گیا ہے. جو خدا نے آبجیکٹیو ہمیں دیا ہے, جو دعوت کا کام ہے, جو امن کا کام ہے, وہ ہم نہیں کر رہے, جس کی وجہ سے ہمیں خود اپنی ناکامی کا احساس بھی ہوتا ہے. جیسے اب پیراڈائم کیونکہ بدل گیا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنے اکنامک فگرز کیا ہے. ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے پاس دنیا کو دینے کے لیے امن کا پیغام کتنا بڑا ہے قرآن کی صورت میں. تو یہ میں سمجھاؤں آج کے اس لیسن سے. تو باقی مزید انشاءاللہ آپ کے ساتھ اسی پیس سیریز کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے اور نیکسٹ ٹائم ہم مختلف موضوعات کو لے کے حاضر ہوں گے. آپ کے وقت بہت شکریہ. تھینک یو. اس پوڈ کاسٹ کو آپ اپنے دوست احباب اور اپنی فیملی سب کے ساتھ شیئر کریں اور یہ پیغام دنیا تک پہنچائیں کہ ہم بحیثیت مسلمان امن کے خواہاں ہیں اور امن ہی ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے. بہت شکریہ. تھینک یو. السلام علیکم.